بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یرکان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو جائنٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پیلا یرکان اور ایک کالا یرکان۔ آج ہم پیلے یرکان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو پیلا کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں جو بائل ہوتا ہے صفرا کہتے ہی زرد رنگ کو ہے، تو یہ جو ہے زرد رنگ کا ہوتا ہے، یہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ زرد علامات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں پیلے رنگ کی، اس لیے اس کو پیلا جو ہے یرکان کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں صحت کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ یہی بائل جو ہے جگر سے پیدا ہو کے پتا میں اسٹور ہوتا ہے، اور کامن بائل ڈکٹ یہ نالی ہے، اس کے ذریعے چھوٹی آنت میں گرتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پخانہ کا رنگ ہے وہ بھی پیلا ہوا کرتا ہے۔ تو لیکن یرکان کی صورت میں جب یہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں یا تو نالیوں میں جو بائل ڈکٹ ہے یا سی بی ڈی ہے اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ بعض صورتوں کے اندر پتا کے امراض، جیسے پتا کے اندر پتھریاں پائی جانی، ایسی صورت میں جو صفرا ہے، جو بائل ہے، وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی علامات شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ٹیسٹ بھی لیور فنکشن ٹیسٹ LFT سے بھی اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر مختلف پیرامیٹر ہوتے ہیں، بلیروبن، SGPT، SGOT، کانجوگیٹڈ، ان کانجوگیٹڈ۔ تو یہ مختلف معالج کے لیے سمجھنا ضروری ہے، لیکن عام آدمی یہ سمجھے کہ ہر صورت کے اندر رپورٹ کے اندر جو بھی صورت ہے غیر طبعی صفرا رک گیا، تو اس کے رکنے کے اسباب پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کیوں رکتا ہے۔ الکلائن فاسفیٹیز بڑھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نالی ہے جس کے ذریعے صفرا پاس آؤٹ کرتا ہے، وہ اس کے اندر مسئلہ بن گیا، اس کے اندر رکاوٹ بن گئی ہے، کلاٹ آ گیا، سدہ بن گیا۔ تو دیکھیں یہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر صفراوی علامات جو ہے پیلے رنگ کی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے اندر آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے، اور جب شدت بڑھ جائے تو پوری باڈی کا رنگ بھی زرد ہو جایا کرتا ہے، اور گال جو ہے بہت زیادہ سکن نرم ہو جاتی ہے بوڑھے لوگوں کی طرح، اور پچک جاتی ہے۔ اور مریض جو ہے، ہر مرض کے اندر جو ہے کمزوری ہوتی ہے، لیکن جگر کے امراض میں وزن بہت جلدی سے جو ہے کم ہوتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور مریض دنوں کے اندر بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیاس کی شدت ہوتی ہے، تھروٹک ریجن ہے جو یہ سینہ ہے، یہاں پہ پین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کیونکہ یہ بائل رک جاتا ہے، انتہائی گرم خشک ہوتا ہے، ایسی صورت کے اندر مروڑ کی کیفیت ہو جاتی ہے پیٹ میں، اور یہ ساری علامات پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یورن ہے وہ انتہائی زرد رنگ کا آیا کرتا ہے۔ آسان تشخیص کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں آنکھیں زرد ہیں اور رنگ جو ہے وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا، اور زبان کے اوپر جو پیسٹری کی طرح زرد رنگ کی تہ، اور جو پیشاب ہے وہ بھی زرد رنگ کا اور کبھی جلن کے ساتھ ہو، تو یہاں سے کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ بائل جو ہے، صفرا جو ہے وہ رکنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا اخراج کروانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں وہ رکتا کیوں ہے؟ جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو سمجھنا نہایت ضروری ہے، تو جمنا جو ہوتا ہے قانون فطرت کے مطابق ہمیشہ جو ہے وہ سردی خشکی سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ پانی کو لے لیں، جب اس پہ سردی خشکی عمل کرتی ہے تو برف بن جاتی ہے، اسی طرح جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر کلاٹ سردی خشکی سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو پیچھے مٹیریل مادہ رک رہا ہے وہ اس کا مزاج گرم خشک ہے، لیکن وہ غیر طبعی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نالیوں کو کھول سکے، لیکن جو آگے نالیاں ہیں وہ انتہائی سردی خشکی سے بند ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے ڈرینیج پائپ جو ہوتے ہیں، کچن والا پائپ بند ہو جاتا ہے، ان کے اندر چکنائیاں جمنا شروع ہو جاتی ہیں، تو عورتوں کو دیکھا اس کے اندر گرم پانی ڈال دی ہیں، یا بعض صورتوں کے اندر تیزاب ڈالتی ہیں، جس سے وہ تیزاب چکنائیوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور بعض ٹائم دھواں نکلتا ہے اور وہ نالیاں کھل جاتی ہیں۔ یہاں جو سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے، اس کو گرمی خشکی کا جب مریض کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرض اور معالج کو کہ یہ گرمی خشکی، وہ اتنے ٹھنڈے جو ہیں مشروبات پیتے ہیں، اتنے ٹھنڈی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، ڈرپس لگائی جاتی ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈے سرپ استعمال کیے جاتے ہیں، کہ وقتی طور پہ جو علامات سمٹمز ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، لیکن جو نالیاں ہوتی ہیں کیونکہ قانون فطرت کے مطابق وہ سردی سے تو بلاک ہوئی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کھلتی، تو جو جتنی گرمی والی علامات ہیں وہ وقتی دب جاتی ہیں، لیکن کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ پھر سے علامات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر سے یرکان کا
مرض بن جایا کرتا ہے اور مریض بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کا وزن بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اصول، جتنی بھی لیسدار چیزیں ہیں جن کو یرکان ہو، وہ لیسدار چیزیں جیسے عربی، بھنڈی، چاول، دال، ماش، کیلا، جس دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں، بیکری اور ڈیری کا سامان، جس چیز میں لیس پائی جائے گی، کیونکہ یہ لیس کی وجہ سے نالیاں بلاک ہو جاتی ہیں بند، یہ تو ٹوٹلی اس کو بند کر دیں۔ اس کا تو یرکان کی صورت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اور کیونکہ یہ مادہ جو غیر طبعی صفرا ہے، یہ گرم خشک ہوتا ہے، تو گرمی خشکی کا قانون فطرت کے مطابق اور نظریہ مفردہ کے مطابق اس کا علاج گرمی تری اور تری گرمی جو اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اب گرم تر جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی گئی ہیں کہ سبزیوں میں کم چیزیں ہیں، تو جو یرکان والے مریض ہیں وہ کچھ عرصہ کے لیے 2-4 چیزوں پہ ہی جو ہے گزارا کریں۔ تو جیسے دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت ہے، اس کی یخنی بنا کے اور چوری بنا کے اس کے اندر وہ استعمال کی جائے۔ اسی طرح جو سیاہ چنے ہوتے ہیں ان کے اندر زیرہ سفید اور کالی مرچ ڈال کے اس کے شوربہ بنا کے اس کے اندر جو ہے کھانا کچھ دنوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ کدو ٹینڈے کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن لیسدار کوئی غذا استعمال نہیں کرنی اس ایسی صورت کے اندر۔ کبھی کبھار جو ہے گنے کا رس بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مالٹا بھی ہو سکتا ہے۔ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈے جوسز اور بار بار بہت زیادہ، اس کی وجہ سے جگر انتہائی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ جو طبعی صفرا ہوتا ہے وہ ہی اصل میں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے علاج کی صورت میں، تاکہ وہ صفرا جو ہے رکا ہوا ہے، جو جلنا شروع ہو گیا یرکان کی صورت میں، وہ اس کا اخراج ہو جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر علاج ممکن ہے۔ ایسی صورت کے اندر جتنی گرم خشک غذا ہے وہ بند کر دی جائے، جیسے کریلے ہو گئے، اخروٹ ہو گیا، اسی طرح گوشت ہو گیا، فاسٹ فوڈ، اور جتنی بھی گرم خشک غذا ہے وہ بند کر دی جائے۔ اور گرم تر میں نے بتایا کہ سبزیاں بہت کم ہیں، دیسی مرغی اور بکرے کا استعمال کریں، سیاہ چنے، اسی طرح جو تر گرم کے اندر کدو، ٹینڈے، ان سبزیوں کا استعمال کیا جائے۔ ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے زیرہ سفید لینا ہے چمچ کا چوتھائی حصہ، بڑی الائچی 1 سے 2 عدد، اور سونف لے لیں آدھی چمچ۔ اس کا قہوہ ہر 3 گھنٹے کے بعد مریض کو استعمال کروایا جائے، اور اس کا تو باقاعدہ اپنے معالج سے علاج کروائیں۔ لیکن میں نے یہ اویئرنیس کے طور پہ یہ میسیج بھیجنا تھا کہ کھانے پینے میں جن کو یرکان ہے وہ لیسدار چیزیں بالکل نہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر وہ نالیاں کھل جائیں گی، جو رکا ہوا صفرا ہے وہ اخراج کرنا شروع ہو جائے گا بذریعہ پخانہ، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آرام نہ آنے کی صورت میں آپ اپنے معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔